السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور 74 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یا ایہا الناس، اللہ تبارک تعالیٰ ندا دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، ناسو لوگوں کو، سب کو، پوری دنیا کی مخلوق کو آواز دے رہے ہیں۔ ضرب مثل، مثال دی جاتی ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے۔ فاستمعوا لہ، پس تم غور سے سنو، لہو اس کو، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، تدعون، تم پکارتے ہو، تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے کسی اور کو تم پکارتے ہو، معبود بنا لیے ہو، سوچتے ہو کہ یہی معبود ہمیں رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا کر یہ سوچتے ہو۔ لن یخلقوا، ہرگز وہ نہیں بنا سکتا، ذبابا، ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتا وہ معبود۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر وہ مکھی چھین لے تمہاری کوئی غذا، شیئا، کوئی چیز چھین لے لے تمہارے سامنے سے، لا یستنقذوہ، نہیں تم چھڑا سکتے، منہ، اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ مثال دے رہے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ معبود بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے کتنی ساری مٹھائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس پر مکھی بیٹھ کر کھاتی ہے آرام سے، اور جاندار چیز چوہا بھی کھا لیتا ہے، تو آرام سے کھا لیتی ہے۔ وہ بت اس کو ہٹا نہیں سکتا، سکت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ مکھی کو ہٹا دے، اور وہ کوئی چیز پیدا بھی نہیں کر سکتا، مکھی کیوں نہ ہو، وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ضعف الطالب، کمزور ہے مانگنے والا، والمطلوب، جس سے تم مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے، وہ سکت ہی نہیں رکھتا ایک مکھی کو ہٹانے کی، تو تمہاری کیا مدد کرے گا۔ یہ ہے مثال۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے
مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی اللہ کی، حق کا قدری، جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا، اللہ کی قدر نہیں کی، جبکہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے ہی دی ہے ہمیں۔ زمین کو پھیلا دیا اور ہوا کو پیدا کر دیا، درختوں کو، چاند سورج کو پانی برسایا، اوپر سے آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے سے زمین اناج اگاتی ہے اور پینے کے لیے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اس بارش کے پانی کو جمع کر کے سال بھر ہم پیتے ہیں۔ تو اس نعمتوں کو دینے والے رب کی تم نے قدر نہیں کی، جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی عزیز، خوب قدرت والا ہے اور زبردست ہے، زبردست قدرت رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ پیدا کر کے دے دیا تمہیں، آسمان کو تان دیا، اس میں چاند سورج ستارے بھی لگا دیا تاکہ تم راستہ اختیار کرو، چلو۔ ہر چیز کو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کیا ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو غور و فکر کرو، سوچو کہ اللہ نے کتنی پیاری چیز ہوا بنائی ہے کہ وہ ہمیں دکھتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے اس سے۔ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، غور و فکر کرنا ہے۔ غور فکر کرنے والا ہی سچا بندہ ہے اس کا، اور شکر کرتے رہنا ہے۔ ہر نعمت کو حاصل کرتے ہیں تو شکر کریں، الحمدللہ ادا کریں۔ الحمدللہ شکر کرنے کا ایک آیت ہے جس کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، یہ ہے اللہ کا شکر کرنا۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔